ٹینشن کی دو قسمیں ہیں. ایک ٹینشن وہ ہے جو آج جتنی ہے کل اس سے زیادہ, پرسوں سے زیادہ, اس سے انسان ڈپریشن میں جاتا ہے. اور ایک ٹینشن وہ ہے کہ ادھر ٹینشن ہوئی لیکن ساتھ میں وہاں سے تھپکی ملی, پھر ٹینشن ہوئی پھر ساتھ میں تھپکی ملی. اس ٹینشن کو برداشت کرنا آسان, اور اس میں ایک خاص قسم کی لذت بھی ہوتی ہے اس ٹینشن میں. وہ لذت ہوتی ہے امید کی کہ بھائی ٹینشن تو ہے مگر مستقبل میرا اچھا ہے, اللہ کی محبت ملے گی. ضمیر مطمئن رہتا ہے انسان کا کہ میں صحیح سمت پہ جا رہا ہوں. یہ ضمیر کا اطمینان اتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ یہ کروڑوں روپے بھی دے کے اگر مل رہی ہو نا تو یہ سستی ہے. لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں, ان کا ضمیر مطمئن بولو بھائی نہیں ہوتا. اگر آپ کو پتا ہو نا میں صحیح ہوں, بڑی بڑی ٹینشنیں برداشت کر لیتا ہے انسان, اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں, صحیح ہوں. دیکھو صحابہ کرام کی جو لڑائی ہوئی, تھوڑے تھوڑے لوگ بڑی بڑی فوجوں پہ غالب آئے. کیوں؟ ان بڑی فوجوں کو اطمینان نہیں تھا کہ ہم صحیح ہیں, اور ان تھوڑے سے کو اطمینان تھا کہ ہم صحیح ہیں. کہاں سے وہ تھوڑے تھوڑے ہوتے ہوتے پوری دنیا پہ غالب آ گئے. تو جب انسان کو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میں صحیح ہوں تو اس کے لائف اسٹائل چینج ہو جاتا ہے. میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں, بس یہ واقعہ بیان کر کے اپنی بیان کو ختم کرتا ہوں. میں اکثر یہ جو واقعات ہیں نا بہت آبزرو کرتا تھا بچپن میں, ابھی بھی کرتا ہوں. کہیں کوئی واقعہ نظر آئے نا تو میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے بچپن میں ایک بلی جو ہے نا وہ کہیں سے بوٹی اٹھا کے لائی اور کھا رہی ہے. کتے کی نیت خراب ہو گئی, وہ کتا پنے پر اتر آیا, وہ بلی کے قریب آیا. اب آپ بتاؤ کتا جو ہے بلی سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا خیال ہے؟ کتے کو چاہیے تھا ایک تھپڑ لگاتا, بلی سے بوٹی لے کے کھا جاتا, ایک چماڑ لگاتا ہڑک. لیکن کتا آیا اور نا اب کیوں ڈر رہا ہے بلی سے؟ کتے کو یہ احساس ہے کہ رائٹ میرا یہ لے کر آئی ہے, لیکن ہے تو کتا پنا نا, لالچ تو ہے اس میں. اب وہ آگے کھڑا ہوا ہے, ایسے قریب آ رہا ہے نا یوں یوں کر کے, اور بلی کی دم پھول رہی ہے, اسٹائل چینج ہو رہا ہے, آنکھوں کی بناوٹ چینج, اور بوٹی کھانے کو اتنا فوکس نہیں کر رہی جتنا بوٹی بچانے کی فکر اس کو زیادہ ہے. اب میں نے دیکھ رہا ہوں کہ وہ جناب کتا آیا اور یوں یوں نا ڈرتا ڈرتا, حالانکہ کتے کو جب غصہ آتا ہے وہ تو ایسی کی تیسی کر دے بلی کی بھائی, لیکن کتا گھبرا رہا ہے, قریب آ رہا ہے, بلی کی دم پھولتی جا رہی ہے, کتا پھر بھی ہمت کر رہا ہے اور اپنے آپ کو بھائی شعر سنا رہا ہے, جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کے ہیں یہ بہانے. وہ کہہ رہا ہے گھبرا نہیں, تو کتا ہے. بلی سے کیوں ڈر رہا ہے؟ ڈر بھی رہا ہے اندر اندر, لیکن تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ جب اپنے باڈی کو دیکھتا ہے, اپنے جو ہے نا اپنے کتے ہونے کا احساس اس کو ہوتا ہے, تو کہتا ہے بھائی تو کیسے ڈر رہی ہے, تو تیری بےزتی ہو جائے گی, اور بھوک بھی لگ رہی ہے. قریب بھی آ رہا ہے اور بلی کی دم پھولتی جا رہی ہے, لیکن بلی پیچھے نہیں ہٹ رہی. اب دیکھو یہاں بلی کمزور ہے, کتا طاقتور ہے, مگر فتح کس کی ہو رہی ہے؟ بلی کی. یہاں تک کہ جب کتا بالکل بوٹی کے قریب پہنچ گیا, بلی نے رکھ کے چماٹ لگایا ہے اس کے, ایسے چپیٹ مارا ہے نا اس کے منہ پہ, وہ جو غراتا ہوا بھاگا ہے کتا. میں نے کہا یار کاش اس دور میں یوٹیوب ہوتا نا, میں اس کی ویڈیو بنا کے ضرور ڈالتا, اپنے چینل پہ ڈالتا. لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو مفتی صاحب کے بیانات ہو رہے ہیں, یہ کتے بلی کی باتیں. میں کہتا کتے بلی کی باتیں نہیں, ہمارے بیان میں کتے بلی کی ویڈیو بھی آئے گی, ویڈیو چلا دیتا ہوں. یہ کانفیڈنس بلی میں جو پیدا ہوا ہے, کس نے پیدا کیا؟ کہ میں حق پر ہوں, میرا حق ہے. اور کتے کو جو شکست ہوئی ہے اس کو غصہ ہی نہیں آ رہا, وہ لانا بھی چاہ رہا ہے, غیرت اپنے آپ کو دلا رہا ہے, جھوٹی موٹی کی غیرت, مگر وہ پیدا نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی بھائی؟ اس لیے نہیں ہو رہی, اس کو پتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں. تو انسان میں تو یہ احساس کتے بلی سے کئی گنا زیادہ ہے, کیونکہ اللہ کا شکر ہے انسان کتے نہیں ہے, انسان تو انسان ہے. تو وہ چاہے وہ کیسے ہی کتے پنے پہ آ جائے نا, اس کو یہ احساس رہتا ہے کہ یہ انسانوں والا کام نہیں ہے. اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے, اندر سے ٹارچر کرتا ہے اس کو. جو لوگ بھی گناہوں والی زندگی گزارتے ہیں ان کی طبیعت میں اطمینان نہیں ہوتا, وہ ٹینشن برداشت ہی نہیں کر پاتے. اور آپ جب حق پر ہوتے ہو تو پھر آپ کو تسلی ملتی ہے اللہ کی طرف سے, آپ کا ضمیر بھی آپ کو تسلیاں دیتا ہے. یہ چیز اتنی بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے
کہ اگر لوگوں کو اس نعمت کا اندازہ ہو جائے تو کروڑ یہ نعمتیں بازار میں بکنا شروع ہو جائے نا, اربوں روپے بھی اس کی قیمت کم ہے. یہی تو سب کچھ ہے انسان کے لیے. تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. اس لیے میرے بھائی جتنے گناہ ہے نا اپنی زندگی سے آہستہ آہستہ نکال دیں. اور اللہ کا دین اس میں نرمی ہے مگر لچک نہیں ہے. یہ بڑی مسٹیک ہوتی ہے لوگوں سے, لچک کو نرمی سمجھ لیتے ہیں اور نرمی کو لچک. مثلاً نرمی بہت ہے, آپ فرض نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے, اسلام نے کہا بیٹھ کے پڑھ لو. کیا خیال ہے؟ وضو کا پانی نہیں ہے, تیمم کر لو. وضو نقصان پہنچائے گا, غسل سے مر جائیں گے, سردی ہے, تیمم کر لو. یہ لچک ہے کیونکہ اللہ غفور رحیم ہے. لوگ اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ بہت رعایت دے رہا ہے, لہذا بیماری میں اگر چھوڑ دی جائے تو اللہ کیا ہے؟ غفور. نا نا نا, چھوڑنے کی ذات نہیں ہے بھائی. کیا آپ کہیں کہ چلو اللہ غفور, سفر ہے ایکچولی ابھی تھکاوٹ ہے تو اگلے ٹائم پہ پڑھ لیں گے؟ نا 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 بھائی, اس کی اجازت نہیں ہے. جتنی آسانی اللہ نے دینی تھی دے دی, اب اس میں لچک نہیں رکھی ہے, فلیکسیبلٹی نہیں ہے اس میں. اب یہ آپ کو کرنا پڑے گا, کچھ بھی ہو جائے, زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے, میدان جہاد میں گھوڑے کی پشت پہ ہو, توپیں چل رہی ہیں, جان کا خطرہ ہے, نماز آپ کو, تبھی تو قرآن نے میدان جنگ میں بھی نماز کا طریقہ بیان کیا. اجازت نہیں ہے آپ کو چھوڑنے کی. روزے میں اللہ نے حکم دے دیا, بیماری میں بھی چھوڑ سکتے ہو, سفر میں بھی, یہ اللہ کی طرف سے آسانی. لیکن لچک نہیں ہے کہ اب آپ اپنی طرف سے اس میں کچھ کر لیں کہ یار چینجنگ, اصل میں ایکچولی آج گرمی بہت ہے, کل میرا پیپر بھی ہے, ایگزام بھی ہے, تو اب میں روزہ سردیوں میں رکھ لوں گا. نا 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 بھائی, دو آسانی اللہ نے پیدا کر دی, تیسری پیدا کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. گرمیوں میں روزہ ہو, ریگستان میں ہو, آپ مزدور ہیں, آپ کے لیے روزہ رکھنا ناممکن بھی کیوں نہ ہو, آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. جب آپ کو جان کا خطرہ ہو تو روزہ توڑ دیں, چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے رمضان کا روزہ صرف بیمار چھوڑ سکتا ہے اور مسافر. تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ رمضان کا روزہ گرمی میں کنواں کھودنے والا مزدور نہیں چھوڑ سکتا. آج ہم نے اپنی طرف سے جو ہے نا بہت ساری چیزوں میں لوگوں کو کیا دینا شروع کر دی ہے, مذہب کا بیڑا غرق کر دیا ہے. جاب مل رہی ہے, باس کی طرف سے نماز کی اجازت نہیں ہے, جاب جائز نہیں آپ کے لیے. نماز جہاں جہاں چھوڑنا جائز تھا وہ اللہ نے بتا دیا, اور یہ بتا دیا کہ جائز کہیں بھی نہیں ہے نماز کے اوپر, یہ بتا دیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہاں کہاں چھوڑنا جائز ہے ہمیں بتاؤ, اللہ نے بتا دیا کہیں بھی چھوڑنا جائز نہیں ہے, پڑھنی پڑے گی, سوائے اس کے یا تو بے ہوش ہو جاؤ, ہوش ہی نہ ہو, ایسی کنڈیشن ہو تو ایک الگ بات ہے. تو آج پردہ کرنا پڑے گا عورت کو. ہاں جہاں اللہ نے گنجائش دے دی بھائی علاج کی غرض سے یا کہیں نکاح کرنا ہے اس کی غرض سے کسی کو دیکھنا ہے تو وہ الگ بات ہے, اس صورت میں گنجائش ہے دیکھنے کی. یا اور جو شریعت کے جہاں گنجائش تھی وہاں تو ہے. آپ کہیں کہ نہیں جی ایکچولی مجھے جاب کرنی ہے تو میں پردہ نہیں کر سکتی, مجھے گرمی بہت لگتی ہے, ایکچولی پسینہ بہت آتا ہے تو میں موٹے کپڑے نہیں پہن سکتی, آپ کو اس کی اجازت بولو نا بھائی نہیں ہے. اسی طرح یاد رکھو حقوق العباد میں بھی اپنی لاجکیں پیش کر کے لوگوں کا حق نہ مارا کرو. کسی کے گھر جانا ہوا, میرا ایک بڑی عمر کی خاتون ہے بیچاری, ان کے گھر میں گیا تو بیوہ ہیں وہ, تو انہوں نے میری دعوت کی. وہ ماشاءاللہ بڑا گھر, پتہ چلا جی وہ ان کے بھائی نے اب ان کو گھر سے نکال دیا, بیوہ بہن کو. کیوں نکالا؟ کہ بھئی یہ گھر ہم رینٹ پہ دے رہے ہیں. تو میں نے ان سے ویسے ہی باتوں میں پوچھ لیا, میں نے کہا یہ گھر کا مالک کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا بھی اس میں حصہ ہے 20% یا 25%. میں نے کہا پھر یہ تو آپ کو نہیں نکال سکتے, لیکن نکال رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ پر خرچ اتنا کیا, ہمیشہ آپ کا خیال کیا ہے, ایکچولی ہم ہی تو آپ کا, اب آپ رہیں کرائے پر رہیں, ہم اس کو کرائے پر. میں نے کہا اگر کرائے پر دیتے ہیں تو اس کرائے کا 20% آپ کو دیں, اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اور دلائل کہ ایکچولی اصل میں وہ ہم ہی تو ہیں, جیسے آج کل جو بھائی بہن کی وراثت کھاتا ہے نا اس کے بعد دلائل بہت ہوتے ہیں. او بھائی جو وراثت کا حکم ہے وہ بیٹی کو جتنا چاہے جہیز دیا ہو آپ نے, باپ کے مرنے کے بعد اس کا وراثت میں حصہ کم نہیں ہوگا, کیونکہ وراثت کے احکام میں اللہ نے لچک نہیں رکھی, وہ دینے پڑیں گے اس کو. لوگ دلائل پہ آ جاتے ہیں, یار اس کو ضرورت نہیں ہے, بھائی جان آپ وہ کروڑ پتی کیوں نہ ہو اور آپ قحط سے مر رہے ہو, پھر بھی اس کا وراثت میں حصہ
نکلے گا. دیکھو اسلام میں ایک بھائی ہے جو ارب پتی ہے اور ایک کے پاس گٹکے کے پیسے بھی نہیں ہیں, وراثت میں دونوں کا حصہ برابر ہے. جو غریب ہے وہ یہ کہہ کے زیادہ پیسے نہیں لے سکتا کہ تمہیں کیا ضرورت ہے لہذا یہ پلاٹ بھی میرا ہو گیا. او بھائی نہیں لے سکتے آپ کو دینا پڑے گا. اسی طرح ماں اپنے بچوں کی وراثت غصب, بولو بھائی, نہیں کر سکتی. اب باپ مر جاتا ہے تو اماں کیا کہتی ہیں, یہ میرا مکان ہے, میں اپنی زندگی میں کسی کو حصے بخیے نہیں کرنے دوں گی. ابھی باپ کا کفن میلا نہیں ہوا, میرے میاں کی جائیدادیں بٹنا شروع ہو گئیں, نہیں میں نہیں دوں گی, میں یہ نہیں کروں گی. بھائی یہ آپ کا ہے ہی نہیں, یہ کس کا ہے؟ یہ اللہ نے جس کا کہہ دیا یہ اس کا ہے. اس میں بیٹے کا اتنا ہے, بیٹی کا اتنا. میرے پاس کیس آتے ہیں, میں کہتا ہوں بھائی اماں کا 8واں حصہ ہے 12.5%, اس کے بارے میں اماں کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ ایک دھیلا بھی کسی کو نہ دیں. وہ کہیں یہ میرا ہے, میرے میاں سے مجھے 8واں حصہ ملا ہے 12.5%, یہ میں کسی کو نہیں دوں گی. بالکل رائٹ ہے ان کا. باقی ان کا ہے ہی نہیں تو کسی کو دینے کا, وہ تو اللہ نے دے دیا نا. کیا ہو گیا بھائی؟ اگر اللہ نے ماں کو یہ حق دیا ہوتا تو قرآن میں اللہ وصیت کے حکام بیان نہ کرتا وراثت کے. اللہ کہتے ہیں جو ماں جس کو جتنا دینا چاہے اس کو دے دینا, اگر وہ نہ دینا چاہے تو پھر میرے حساب سے پھر اتنا بنتا ہے اتنا دے دینا. کہیں بھی قرآن نے نہیں کہا. اللہ نے کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ نے تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں بتا دیا. ابا مرے گا, بیٹے کو دگنا, بیٹی کو اس کا آدھا ملے گا, تو وہ ملے گا. اس میں ماں کو روکنے کا رائٹ نہیں ہے. کہیں مائیں بیٹیوں کی وراثت نہیں دینے دیتی, کہیں بیٹوں کی نہیں دینے دیتی, کہیں کسی کو بھی نہیں دینے دیتی. میں زندہ ہوں, میں یہ نہیں ہو سکتا. تو بھائی جب آپ کا انتقال ہوگا, اللہ نہ کرے آپ کو اللہ زندگی دے, تو پتہ نہیں اس وقت کتنی تبدیلیاں ہو چکی ہوں. بعض دفعہ آپ کا انتقال 30 سال کے بعد ہو رہا ہے, بچوں کو ضرورت اب ہے. وہ 30 سال کے بعد بچے کہیں گے ابا اب اماں اب ہمارے انتقال کا ٹائم آ چکا ہے, اب ہم نے اس وراثت کا کرنا کیا ہے. ایک نوجوان میرے پاس آیا کہ میری اماں وراثت نہیں تقسیم کرنے دے رہی. تو میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہی وہ جب میں مر جاؤں گی پھر کرنا. میں نے کہا بھائی آپ کی ماشاءاللہ والدہ بھی جوان ہے, 30 سال میں بھی ان کا اللہ کرے 30 سال میں بھی انتقال نہ ہو, لیکن لگتا ہے 30 سال میں تو ہوگا. تو 30 سال تو آپ کے اسی غربت میں گزر جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ظلم ہے جو ماں کر رہی ہے بیٹوں کے اوپر. تو یہ وہ احکام ہیں جس میں شریعت نے لچک نہیں رکھی. ایسا کیس آیا ابھی JTR پہ, کسی نے پوچھا تھا کہ باپ کا انتقال ہوا, اکلوتی بیٹی تھی, چچا نے پوری وراثت پہ قبضہ کیا اور بیٹی کو کہا کہ تم میری ہو گئی ہو, میں تمہیں پالوں گا, اب بس میں ساری ذمہ داری. وراثت میں نہیں دیا اس کو حصہ کہ بھائی تم جب میری بیٹی بن گئی تو تمام ذمہ داریاں کس کے کندھوں پر ہیں؟ میرے کندھوں. پھر اس پلاٹ پہ ماشاءاللہ چچا نے مسجد بھی بنائی اور دکانیں بھی بنائی اور بیٹی کو بھی پال رہا ہے. میں نے کہا بھائی یہ مسجد میں نماز پڑھنا جائز؟ بولو بھائی, یہ بیٹی کی وراثت کی زمین پر بنی ہے مسجد, اس میں نماز پڑھنا, یہ مسجد ہے ہی نہیں شرعی, غصب کی زمین پہ ہے. چچا کو چاہیے کہ آپ اس کی وراثت پوری اس کے حوالے کرو, پھر آپ اس کو پالو. کیا خیال ہے؟ پھر پالو آپ اس کو, پھر لوگ کہیں گے ماشاءاللہ. اب ساری وراثت کھا کے آپ بھتیجی کی کفالت کر رہے ہو, یہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے. تو بھائی اپنے آپ کو شریعت کا پابند بناؤ, ایک دائرے میں لے کر آؤ, اس کے حساب سے حقوق کا تعین کرو, اخپل طریقے سے فیصلہ نہ کرو. آپ پٹھان ہیں بھائی, اخپل طریقہ پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں؟ اخپل طریقہ ہے. اخپل طریقے سے فیصلے کر رہے ہیں کہ یہ اصل میں یوں ہو رہا ہے, اب اخپل طریقے سے جرگے بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے حدود کھینچ دی ہیں کہ بھئی آپ کو اس طرح سے یہ حقوق ہیں, اس سے زیادہ آپ کا نہیں اور اس سے زیادہ اس کا حق نہیں ہے. بھائی سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ ایک خاتون کی نا ٹھیک ٹھاک جائیداد ہے, ان کے میاں اس سے کہہ رہے ہیں وہ مجھے دے دو کیونکہ میں بھی تو تمہارا ہی ہوں, میں بھی کیا ہوں تمہارا. تو یہ وہ اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں ہمارا تمہارا کچھ نہیں ہوتا اسلام میں, ہمارا تمہارا کچھ نہیں ہوتا, مجھے دے دو ہم دونوں مل کے انشاءاللہ. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی ویسے تو آپ کے میاں دینا چاہیں تو پوری جائیداد دے دیں, لیکن یہ کوئی طریقہ ساڑھی عقلچ آ نہیں رہا. بھائی آپ کا ہے تو آپ کے ابا کی وراثت ملی ہے, اپنے نام رکھو. میاں سے بولو بھائی اگر اللہ نہ کرے تم غریب ہو گئے, تمہارا کوئی حالت خراب ہو گئے تو ٹھیک ہے, جیسے محلے پڑوس والوں کی مدد کرنا جب اسلام کا حکم ہے تو میاں کی مدد کرنا تو اور زیادہ ثواب ہے اس میں, تو ہم انشاءاللہ آپ کی ہیلپ کریں گے, ٹھیک ہے نا. کبھی راشن ہم ڈلوا لیں گے, کبھی انڈے ہماری طرف سے آ جائیں گے, مرغی کے انڈے, اور کبھی جناب وہ گوشت ہم لے آیا کریں گے. آپ جب تک بے روزگار پھرو گے ہم آپ کی ہیلپ کریں گے, لیکن اگر ہمیں اندازہ ہو گیا کہ آپ اس ہیلپ کی وجہ سے بے روزگار ہیں ٹھیک ہے نا,
تو اسی وقت ہماری طرف سے ہیلپ, کیونکہ بعض دفعہ جب بیگم کھلا رہی ہوتی ہے تو پھر میاں چوڑا ہو جاتا ہے, وہ پھر بالکل ہی اپاہج ہو جاتا ہے, تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی پھر ہیلپ ویلپ نہیں کرو. ہاں وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہو, پھر غریب ہے تو پھر ضرور ہیلپ کرنی چاہیے. تو باؤنڈری اللہ نے کھینچ دی ہے بھائی, اس سے آگے نکلنے کی کوشش. ہم لوگ پورے اسلام کو فالو کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں, ہمارے ساتھ بڑی ٹینشن ہی ہے, آدھی آدھی چیزیں چل رہی ہیں. دیکھو خدا کی قسم, جب آپ دوسرے کا حق دو نا تو پھر اپنا حق لینے میں بھی مزہ آتا ہے. میں تو لوگوں کو بولتا ہوں کہ وراثت لیا کرو, معاف واف نہیں کیا کرو. لوگ کہتے ہیں یار آپ کیسی باتیں سکھا رہے ہو. خاص طور پہ خواتین کو میں کبھی ترغیب نہیں دیتا کہ معاف کریں. میں کہتا ہوں یہ ہڈ حرام, پہلے ہی بہنوں کی وراثت آج کل نہیں دی جا رہی ہے. ان کو میں ترغیب دیتا ہوں کہ بھائی کو بولو کہ محبت سے دے دو, ورنہ تھانے جا کے ہاں FIR کٹواؤں گی میں. تو پھر لوگ کہتے ہیں یہ تو آپ بہن بھائیوں کو لڑوا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں لڑوا وہ رہا ہے جو حق نہیں دے رہا. بھائی قطع رحمی کا گناہ اس کو ہوگا جو حق دبا کے بیٹھا ہوا ہے نا, اس کو تھوڑی گناہ ہوگا جو حق مانگ رہا ہے. قطع رحمی جرم ہے, مگر جو اس جرم کا سبب بنے گا وہ گناہگار ہوگا نا. ارے بھائی آپ نے آپ کی مثال دے رہا ہوں, آپ نے لیے نہیں, 1 لاکھ روپے لے لیے. اب میں آپ سے جا کے محبت سے کہہ رہا ہوں میرے 1 لاکھ روپے دے دو, آپ کو نہیں دے رہا. میں کہہ رہا ہوں ایسے کی تیسے میں آپ کے گریبان پکڑ رہا ہوں. لوگ کہہ رہے ہیں مسلمان پہ ہاتھ اٹھانا ناجائز ہے, تو ایسے موقع پہ تھوڑی کہا جائے گا. میں کہوں گا بھائی ناجائز ہے, مگر اس ناجائز کام کا سبب کون بن رہا ہے؟ یہ بندہ پیسے کھا کے بیٹھا ہوا ہے, تو اس کو گناہ ملے گا. لوگ دونوں کو ملامت کر رہے ہوتے ہیں. تو قطع رحمی حرام ہے, مگر جو قطع رحمی کا سبب بنتا ہے وہ اس کو گناہ ملے گا. جو سبب نہیں بن رہا وہ تو اپنا حق لے رہا ہے نا, اس کو تھوڑی گناہ ملے گا. تو جب بھی بہن بھائی سے وراثت مانگتی ہے, بھائی یہ تانا دیتے ہیں کہ بہن بھائیوں کے رشتے کو کیا دراڑیں قائم کی جا رہی ہیں پلاٹوں کے چکر میں. دیکھو تم میری بہن ہو, یہ مال ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم اپنا رشتہ خراب کریں, یعنی نہیں مانگو مجھ سے ٹھیک ہے نا. تو بھائی مال ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم رشتے خراب کریں, لہذا وہ مال اس کے حوالے کر دینا چاہیے. یہ ہے اصل مطلب. تو ہر آدمی اپنے مطلب کہ وہ نمازیں دیکھو ٹرین میں ادھر کوئی منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے, کوئی کھڑکی طرف منہ کر کے, ان سے بولو بھائی قبلے کی طرف. کہہ رہے ہیں بھائی سفر میں تو 4 کی 2 کر دی اللہ نے, تو سفر میں تو آسانی ہے. اب بھائی اللہ نے 4 کی 2 کی ہے, مگر اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا قرآن میں کہ سفر میں قبلہ ہی معاف ہو گیا بھائی یہ کہیں نہیں کہا. جتنا اللہ نے معاف کیا اتنا ہوگا. اللہ نے یہ کہا کہ سفر میں بغیر وضو پڑھ لو. سفر میں بھی یہ کہ تیمم تو کرنا ہی پڑے گا اگر پانی نہیں ہے, تو غسل بھی کرنا پڑے گا سفر میں اگر غسل فرض ہو گیا ہے. تو جو اللہ نے کر دیا اتنا تو بھائی ٹھیک ہے, جو نہیں کیا اس میں آپ کو فنڈر بننے کی ضرورت, بولو نا, اس میں فنٹر گیری کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. تو ہر آدمی گنجائشیں نکال کے فنٹر بنا ہوا ہے, اور وہ خود قیاس اجتہاد کر کے یہ ہے فلانا ہے ڈمکانا ہے, ادھر سے اس کا کھا لیا ادھر سے. آج ایک کیس آیا, بیٹھے ہوئے, ناراض نہیں ہونا, بتا دوں آپ کا نام نہیں آئے گا کہیں بھی, ویسے تو آ گئے آپ ٹھیک ہے نا. میرے پاس بعض ایسے کیس بھی آتے ہیں کہ لوگ جھوٹے کیس کر دیتے ہیں دوسرے پر اس کو پریشان کرنے کے لیے. میں کہتا ہوں بھائی یہ جائز نہیں ہے جھوٹا کیس کرنا. کہہ رہے نہیں وہ بڑا ظالم ہے. تو ظالم ہے تو جو جتنا ظلم ہے اس حساب سے تو آپ اس کو نچوڑ سکتے ہیں, جو چیز نہیں ہے وہ کھاتا اس میں ڈال دیا. تو باؤنڈری شریعت نے ایک متعین کی ہے, اس کے تحت رہتے ہوئے آپ اپنا حق لیں. میں تو کہتا ہوں اس زمانے میں حق لینا بھی چاہیے. ہاں جہاں شریعت نے حق چھوڑنے کی ترغیب دی ہے وہاں چھوڑ سکتے ہیں. وہ کہاں ترغیب دی ہے یہ ایک الگ موضوع ہے. بعض جگہوں پہ حق چھوڑنا, حق پہ ہوتے ہوئے بھی حق چھوڑیں گے تو ثواب ملے گا آپ کو. وہ کون سی جگہ ہیں وہ بھی میرا موضوع نہیں ہے, لیکن عمومی حالات میں اگر لوگ وراثت کے معاملے میں نرم گوشہ اختیار کرتے ہیں تو اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے. لوگ وراثتیں تقسیم ہونا ختم ہو گئی ہیں, یہ بڑا نقصان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی سوال کا وہ کر لیں, سوال جواب کی نشست نماز کے بعد رکھ لیں. بیٹھیں گے آپ لوگ ہے بھائی؟ نہیں, جو بیٹھیں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں تاکہ میں لوگوں کی اندازہ لگاؤں نا کہ ایسا تو نہیں تھک گئے ہوں. بیٹھیں گے تو پھر ایسا کرتے ہیں, ابھی اذان ہونے والی ہے, 10 منٹ میں نماز ہو جائے گی, تو نماز کے بعد 15-20 منٹ کی مجلس رکھ لیتے ہیں. اس میں آپ نے جو سوال پوچھنے وہ کھڑے ہو کر پوچھ لیے گا. جو پرچی پہ کھڑے ہو کے پوچھتے ہوئے شرم آ رہی ہے, کوئی گھریلو مسئلہ ہے تو پرچی پہ لکھ کے پوچھ سکتے ہیں. تو پھر ہم نماز کے بعد دوبارہ بیٹھتے ہیں انشاءاللہ. زیادہ ٹائم نہیں ہوگا, 15 سے 20 منٹ انشاءاللہ بیٹھیں گے. جو سوال آپ لوگوں نے پوچھنا ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ جو میں نے آج بیان کیا اسی سے متعلق کوئی دل میں سوال ہو, اشکال ہو تو کھل کے پوچھیں. ایک بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ جو مرضی پوچھنا ہو آپ سے انشاءاللہ مجھے غصہ نہیں آئے گا.
سمجھ رہے ہیں؟ بعض لوگ نا علماء سے پوچھتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں میٹر شارٹ نہ ہو جائے ان کا. البتہ یہ ضرور ہے کہ میں ہر سوال کا جواب دوں گا نہیں. میں اگر یہ سمجھوں گا کہ یہ غیر اہم سوال ہے یا بیہودہ سوال ہے تو میں وہ پی ضرور جاؤں گا, کیونکہ ہر سوال کا جواب دینے کا نہیں ہوتا. بعض دفعہ کوئی فتنہ پرست کوئی ایسے سوال پوچھ رہا ہوتا ہے جس سے آگ لگا دے. تو پوچھنے میں آپ بخل سے کام نہ لیں, کیونکہ اس چکر میں لوگوں کے ذہن میں بہت سے صحیح سوالات بھی ہوتے ہیں, وہ پوچھ نہیں پاتے. یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ جمعہ کہہ رہا ہوں, سوری, ابھی نماز کے بعد انشاءاللہ وہ میرا جمعے کا بیان رات کو اپلوڈ ہو رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کراچی میں جمعہ رات کو ہوتا ہے. ہم کہا بھائی کیا کریں, آج کل ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. ابھی انہوں نے اعلان کیا تھا 9 بجے بیان ہوگا, تو اب کچھ لوگ بعد میں پہنچ رہے ہیں, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا میرا بیان کب ہوتا ہے آج کل. تو آپ دعا کریں ہمارا کوئی مینجمنٹ کوئی ذرا ایسی ٹائٹ سی ہو جائے کہ جس پہ ہو کہ بھائی اب لوگوں کو بھی اطمینان ہو, کوئی اس ٹائم ہوگا اس ٹائم نہیں ہوگا, اس وقت لائیو چلے گا اس وقت لائیو نہیں چلے گا. کوئی ایسا سیٹ اپ آ جائے, کوئی آپ کے پاس ایسا فارمولہ ہے تو وہ آپ ہمیں بتائیں, کیونکہ یہ بیچارے تو محنت کر رہے ہیں لیکن مینجمنٹ نہیں ہو پا رہی ہے کچھ تمیز سے جسے کہتے ہیں آپ, تو اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہو رہا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. اچھا یہ بھی بتا دوں ایک آخری بات, یہ ریکارڈ میں بھی لے آئیں, آ رہی ہے. ہمارے ہاں گارڈ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بیان میں. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کے پاس گارڈ نہیں ہے. گارڈ ہے, لیکن میں وردی والے گارڈ کا قائل اس لیے نہیں ہوں کہ وہ جب دہشت گرد آتا ہے تو پہلے ایک گارڈ کو لگاتا ہے, دوسرے نمبر پہ پھر وہ اصل ہدف کو لگاتا ہے. تو ہمارے ہاں گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں, بندوقیں رکھی ہوئی ہیں اور لائسنس والا اسلحہ ہے. تو اگر کوئی شرارت کی کوشش کرے گا تو اسے پتہ نہیں چلے گا کہ اس کو کہاں سے گولی آگے لگے گی. تو میرا اصول یہی ہے کہ میرے ساتھ ہر وقت گارڈ گھوم رہا ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ گارڈ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور میں بھی الحمدللہ اسلحہ چلانا جانتا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور میرا نشانہ بھی الحمدللہ بہت پکا ہے, غیر قانونی نہیں, قانونی کی بات کر رہا ہوں. تو آپ لوگ گھبرایا نہ کریں. ویسے تو ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے, تو ایسی ہم بات ہی نہیں کرتے کہ پھڈے بازی ہو, تمیز سے زندگی گزار رہے ہیں اور بیانات کر رہے ہیں. کوئی ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں ہے, لیکن پھر بھی احتیاط کے پیش نظر یہاں گارڈ موجود ہوتے ہیں. تراویح میں بھی ہوتے تھے, رمضان میں, ہر وقت ہوتے ہیں الحمدللہ. تو اگر یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یار کوئی سیکیورٹی نہیں ہے, تو بیوقوف نہیں ہے الحمدللہ. ہم سیکیورٹی کا انتظام الحمدللہ کیا ہوا ہے, لیکن ہم نے بندہ نہیں بتایا وہ کون ہے. تو اس لیے وہ کہیں سے بھی کچھ بھی کر سکتا ہے بیٹھ کے بندہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. میں کھانے کا انتظام مخلوط ہو تو اس میں جانا جائز ہے نہیں. پردے کا انتظام نہیں ہے, مخلوط دعوت ہے تو اس میں شرکت جائز نہیں ہے. کسی کا دل رکھنے کے لیے بھی شرکت جائز نہیں ہے اس میں. رشتہ داری جوڑنے کے لیے بھی شرکت جائز, بولیں بھائی, نہیں ہے. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھائی مکس گیدرنگ میں جہاں دعوت ہو تو وہاں اگر ہم نہیں جائیں گے تو رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے. یار اس کی آواز بڑھا دو یار, پھر وہی ہو رہی ہے, پتہ نہیں آواز کو کیا ہو گیا. تو لوگ ناراض ہو جائیں گے, خونی رشتے ٹوٹیں گے. تو یہ خونی رشتے توڑنے کا گناہ اسے ہوگا جس نے مکس گیدرنگ کا انتظام کر کے آپ کو آنے سے روک دیا ہے, اس کو گناہ ملے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو کسی کا دل جوڑنے کے لیے اپنا دین توڑنا جائز نہیں ہے. سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہیں, اس کے بعد ابا اماں, بچے, بیوی, بھائی, بہن, یہ سب اس کے بعد ہیں. تو بھائی ان کو بھی تو رشتہ داری جوڑنے کا خیال ہونا چاہیے نا. ان کو پتہ ہے جب یہ شرکت نہیں کرتا تو ہم مس گیدرنگ نہ کریں, ہم الگ الگ انتظام کر لیں. لوگ آ کے کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو بہت کوشش کر لی مگر وہ سیپریٹ انتظام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور بہت میں نے دھمکیاں بھی دے دی, میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں نہیں آؤں گا, مگر وہ انتظام نہیں کر رہے. تو میں نے کہا پھر نہیں جائیں. کہنے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں رشتہ داروں کا خیال نہیں آتا, تم شادی میں نہیں آ رہے, تم دعوت میں نہیں آ رہے. تو آپ ان کو بولے, میں نے کہا کہ آپ ان سے کہیں کہ تم گناہ پہ اتنے ڈھیٹ ہو کہ تمہارا سگا بھائی شادی میں نہیں آ رہا, لیکن تم اس کو منانے کے لیے بھی گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو. تم اتنا ڈھیٹ پنا دکھا رہے ہو کہ تمہارے رشتے ٹوٹ رہے ہیں مگر تم پھر بھی اللہ کی بغاوت کر رہے ہو.
تو غلط بات پہ جب تم اتنے ڈھیٹ ہو تو میں صحیح بات پہ اس سے زیادہ ہمت دکھاؤں گا. ہٹو بچوں, ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ میں صحیح بات پہ اس سے زیادہ ہمت دکھاؤں گا, نہیں آؤں گا ایسی کی تیسی جو مرضی کرنا ہے کرو. بے دین آدمی اپنی بے دینی پہ بڑی استقامت دکھاتا ہے, ڈھیلا پن کہاں سے آتا ہے؟ جو دیندار ہے وہ ایکچولی اگر میں نہیں گیا تو میں وہ میرے بھائی کیا بولے گا, لوگ بولیں گے فنڈامنٹلسٹ ہے, بنیاد پرست ہے, لوگ کیا بولیں گے. تو بھائی اتنا براڈ مائنڈڈ بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ گناہوں میں بھی حدیث میں کیا آتا ہے, پچھلی امتوں میں جب کوئی گناہ ہوتا تھا تو بنی اسرائیل کے علماء روکتے تھے, لیکن پھر اس گناہ میں ان کے ساتھ شرکت بھی کر لیتے تھے. آہستہ آہستہ اللہ نے روکنے والوں کو دلوں کو بھی ایسا کر دیا جیسے گناہ گاروں کا ہوتا ہے, اور سب پر پھر داؤد علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے لعنت کی. تو آپ جوڑ پیدا کرنے کے لیے یاد رکھو خاموشی اختیار کرنا جائز ہے. مثلا ہر جگہ فنٹر گیری بھی ٹھیک نہیں, آپ جا کے تبلیغ شروع کر دیں, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ مکس گیدرنگ کیوں ہو رہی ہے, غلط ہو رہا ہے, حرام ہے اسلام میں, یہ سب غلط ہے. تو ہر جگہ تبلیغ بولو نا نہیں کی جاتی. وہ پھر خام خواہ میں دین کا مذاق اڑائیں گے, بولیں گے چلو مولوی نکلو یہاں سے. تو آپ کو کیا ضرورت ہے جا کے بلا وجہ ان کو, ہر جگہ کا ایک موقع ہوتا ہے. تبھی مجھے لوگ جب شادی بیاہ میں بیان کے لیے بلاتے ہیں میں نہیں جاتا. میں کہتا ہوں لوگ وہاں کھانا کھانے آئے ہیں, مولانا کی تقریر سننے نہیں آئے, یہ موقع نہیں ہے بیان کا. ہر آدمی گول میز پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے, کسی کا منہ ادھر ہے, کسی کا منہ ادھر ہے, ہم ادھر بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں, وہ ادھر منہ کر کے سن رہے ہیں وہ بیان. یہ کوئی بیان کا ماحول ہی نہیں بنتا نا, تو یہ موقع نہیں ہے. ایک دفعہ ایک صاحب کو بلایا ولیمے کی دعوت پہ, رو رو کے دعا کروائی انہوں نے. میں نے کہا یہ ولیمے کا موقع خوشی کا موقع ہے, رو رو کے دعا کرنے کا موقع نہیں ہے. سب دولہا کو دیکھ رہے تھے کتنا رو رہا ہے. تو ہر جگہ نا ہر چیز نہیں جچتی ہے. اب ولیمے کا موقع ہے, مبارک بات ہے, خوشی ہے, بھائی آپ ہو ہا 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 رونے کی ایک محفل لگی ہوئی ہے. بھائی یہ کیا ہے, شادی ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, یہ جنازہ ہو رہا ہے کسی کا. تو ٹھیک ہے, جو رو کے دعا کروا رہے تھے ان میں تو اخلاص تھا, وہ تو بیچارے اپنے لحاظ سے ٹھیک کر رہے تھے. وہ تو یعنی ان کا تو میں اپریشیٹ اس لیے کروں گا کہ اس موقع پر بھی وہ اللہ کو نہیں بھولے. ان میں اتنا غم تھا, اتنا اللہ کا درد تھا کہ رو رہے تھے. لیکن میری رائے یہ ہے کہ یہ رونے دھونے کا موقع نہیں ہے, یہ خوشی کا موقع ہے. آپ مٹھائی کا ڈبہ لے کے جائیں, دولہا کا منہ میٹھا کرائیں, کچھ واض و نصیحت تھوڑی بہت ہلکی پھلکی ہو جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. بھائی بیٹھ گئے تھوڑا سا, بھائی دیکھو ماشاءاللہ شادی ہوئی ہے, سنت کے مطابق ہوئی ہے, آپ لوگ بھی شادی کریں تو سنت کے مطابق کریں. اتنی ہلکی پھلکی تو ٹھیک ہے, چلتا ہے یہ تو. لیکن باقاعدہ تفصیلی بیان وہاں پہ وہ لوگ سننے نہیں آئے ہوتے, منہ ادھر ادھر ہوتے ہیں, بہت مشکل ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں بھائی ان کو بولو کہ یار ادھر آ جائیں, بیان الفلاحیہ مسجد میں ہوگا وہاں آ کے سنیں. یا کہ کوئی اور عقیقے میں بھی سمجھ میں آتا ہے بیان, عقیقے کی محفل میں بھی سمجھ میں آتا ہے. بچے کا قرآن ختم ہوا ہے, اس میں سمجھ میں آتا ہے کہ بیان ہونا چاہیے. لیکن بارات میں بیان ساڑی اقلچ نہیں آتا. وہ ہاں نکاح جب ہو رہا ہو نا, نکاح کی محفل ہو مسجد میں نکاح, اس میں بھی بیان ہو سکتا ہے. اور اگر بارات میں بیان کرنا ہی ہو, اول تو بارات ہی نہیں ہے شریعت میں تو ولیمہ ہے, بارات تھوڑی ہے. تو ولیمے میں بیان کرنا بھی ہے تو پھر لوگوں کو یہ کہا جائے کہ بیان کے لیے ہم آپ کو بلا رہے ہیں, اور اس میں ضمناً ولیمہ بھی ہو جائے گا, تاکہ لوگ پہلے سے یہ دماغ میں رکھ کر آئیں کہ ہم بیان سننے جا رہے ہیں. لوگ دماغ میں یہ رکھ کر آ رہے ہیں کہ خوشی منانے جا رہے ہیں, کھانے پینے جا رہے ہیں, خوشبو لگا کے پرفیوم لگا کے تیار ہو کے بالکل فٹ فاٹ ہو کے غل غپاڑے کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. وہاں مولوی کو دیکھ کے گھبرانے لگتے ہیں, یار یہ یہاں کہاں پہنچ گئے, پتہ نہیں یہ کیا شروع کر دے گا یہاں پہ. تو وہ بات کو پھینکنے والی بات ہو جاتی ہے, سمجھ رہے ہیں نا. تو ہر جگہ تبلیغ نہیں ہے, آپ جا کے ہر ایک کو ہر وقت سمجھانا شروع کر دیں. مس گیدرنگ ہو رہی ہے تو آپ وہاں گھس کے تقریر شروع کر دیں, تو یہ تو مناسب نہیں ہے, مصلحت کے خلاف ہے. لیکن اس میں شرکت کرنا شروع کر دیں جوڑ پیدا کرنے کے لیے, یہ بھی جائز نہیں ہے. جوڑ پیدا کرنے کے لیے خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے تاکہ نفرت نہ پھیلے, لیکن جوڑ پیدا کرنے کے لیے گناہ میں شرکت کی اجازت کسی قیمت پہ نہیں ہے. گناہ کو اپریشیٹ کرنا بھی جائز نہیں ہے. مثلا آپ جوڑ پیدا کرنے کے لیے چلے گئے, کہیں مکس گیدرنگ ہو رہی ہے, آپ کہیں یار ٹھیک ہے, یار یہ بھی ٹھیک ہے,
کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, اللہ غفور رحیم ہے, بخشے جاؤ گے. کوئی تاکہ وہ دل ان کے قریب ہو جائیں. تو دل قریب کرنے کے لیے غلط باتیں کہاں سے جائز ہو گئی بھائی؟ غلط بیانی سے کام لینا کہاں سے جائز ہو گیا؟ اللہ نے کب کہا ہے کہ میں معاف کر دوں؟ خاموشی اختیار کر لو, لیکن غلط بات میں کسی کو اپریشیٹ مت کرو, اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. یہ حدود ہیں شریعت کی.